رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ پارٹی کے لیے اور پارلیمانی بورڈ کے لیے ایک ویلیویبل جو ہے وہ ایک سروے ہوگا، کام جو ہے وہ مرتب کریں گے، جس میں صوبائی اور مرکزی قیادت سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تنظیمی جو ہے وہ ٹیمیں پورے پنجاب کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ ٹور جو ہے وہ وزٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ میڈم مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور صوبائی تنظیم جس میں میرے علاوہ دیگر عہدیداران ہیں وہ سبھی شامل ہوں گے، اور یہ تنظیمی کام جو ہے وہ جس میں الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور پارلیمانی بورڈ کے لیے ایک ویلیویبل جو ہے وہ ایک سروے ہوگا، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگلے سال 2023 جو کہ الیکشن ایئر ہے اس میں پارٹی کو مؤثر اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک مواد جو ہے وہ میسر ہوگا۔ یہ ہم 15 اکتوبر سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اگر 16 اکتوبر کے الیکشن اگر ملتوی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 16 اکتوبر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کو شروع کریں گے، اور دسمبر 2022 تک جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے، تاکہ نیکسٹ الیکشن ایئر میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کو مؤثر رہنمائی دے سکے، اور اس کے مطابق جو ہے یہ جو ہے وہ فیصلے ہو سکیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو ایک سیاسی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تصر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ بڑی پاپولیرٹی ہے، بڑی جی بیانیے کی کامیابی ہے، کوئی نہ پاپولیرٹی ہے نہ کوئی بیانیے کی کامیابی ہے، بات بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، مہنگائی ہو رہی تھی، قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ اس وقت کی حکومت پہ تھا، اور اس کے بینیفیشری جو ہے وہ ہم تھے، اس وقت کی اپوزیشن تھی۔ جب یہ پوزیشن تبدیل ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، جو کہ ہمارا دعویٰ بھی تھا، ہماری کوشش بھی ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، ہماری یہ کیلکولیشن تھی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس بات کے اوپر بڑے پر امید تھے اور پورے پر عزم تھے، اب بھی ہیں، کہ جیسے ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو ہم فوری توجہ دیں گے اور لوگوں کو اس بارے میں ریلیف دیں گے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے اس میں تھوڑی دقت بھی پیش آئی اور تھوڑی دیر بھی لگی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ عمران خان کی ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ پالیسیز تھی۔ ایک تو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بڑا غلط کیا، اور اس کے بعد پھر جاتے جاتے جو ہے وہ قیمتوں کو کم کر کے اس معاہدے کی ایسی خلاف ورزی کی کہ بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا، اور آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اس بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ انہیں لاگ کہا کہ جی یہ وائلیشن ہمارے کھاتے میں نہیں پڑنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حکومت میں کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا، وہ مشکل فیصلے ہم نہ کرتے، اس وقت ہم کیئر ٹیکرز کے پاس ملک کو چھوڑ کے خود جو ہے وہ اپنی سیاست بچانے کی کوشش کرتے، تو شاید ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ پاکستان کا irreparable لاس ہوتا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے۔ ہم نے اس وقت ریاست، ملک اور قوم کا سوچا، اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچا، اور ہم نے ملک کو، قوم کو جو ہے وہ اس مشکل حالت سے نکالنے کے لیے
ہم نے مشکل فیصلے کیے، ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کیپٹل لاس ہوا، اور وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہے جس کے اوپر دوسروں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہو گئے. بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کس بات کے اوپر آپ پاپولر ہو گئے ہیں؟ جو آپ نے 3.5 سال اور 4.25 سال جو آپ نے گند کیا وہ تو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے، فرا گوگی کی شکل میں اور القادر ٹرسٹ کی شکل میں، اور وہ جو 50 ارب روپیہ یو کے سے آیا اس شکل میں. ساری چیزیں تو اب ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو تم نے کون سا مارکہ کیا ہے کہ جس کے اوپر تمہاری جو ہے وہ پاپولیرٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے، اور اب ہم اس بات میں یعنی جو ہے وہ اس بات کے قریب تھے کہ IMF کے معاہدے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، مہنگائی کو کم کریں، قیمتوں کو نیچے لائیں. لیکن اب اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان جو ہے وہ بے بس ہے. یہ سیلاب کا جو آفت، جو تباہی آئی ہے، اس تباہی نے مزید جو ہے مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے ساتھ بڑا کامیاب ڈائلاگ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور امید ہے کہ اس تباہی، کیونکہ یہ جو تباہی آئی ہے اس تباہی میں ہم قصوروار نہیں ہیں، یا سندھ یا بلوچستان کے لوگ جو بہت بیڈلی افیکٹ ہوئے ہیں ان کا کوئی اس بارے میں کوئی ان کا عمل نہیں ہے. یہ کیا کسی اور کا ہے، اس میں پوری دنیا شامل ہے، اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل UN نے بھی دی ہے. تو یہ کیا ان کا ہے جو کہ بھگتنا جو ہے وہ پاکستان کو یا ہمیں پڑ رہا ہے. تو اس میں معلوم اور احساس اب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس بات کا احساس کر کے جو ہے وہ اب اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف آ رہی ہے. اللہ کرے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی امید ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہم ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں بہت ہی قابل مذمت کردار ہے PTI کی اس ٹیم کا جس کے سربراہ پاگل خان صاحب ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے. اور شوکت ترین جیسا بندہ جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، کیا دفعہ لگتی ہے نہیں لگتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے باعث شرم ہے یہ بات کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ یار یہ معاہدہ جو ہے یہ نہ ہونے دیا جائے، اس میں کوئی خرابی ڈالی جائے تاکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. یعنی کتنی باعث شرم بات ہے. اور اس پارٹی کا جو شرم ہے کہ جو ہے وہ لفظ نہیں کہا کہ یار یہ غلط ہوا ہے، ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور صرف اس لیے کہ معاہدہ نہ ہو اور ملک کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو، اور خدا نہ خاصہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ وہ روز کہ جی ہماری 25 مئی کو جو ہے وہ تیاری نہیں تھی. بھئی 25 مئی کو اگر تیاری نہیں تھی تو تم کس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں 20 لاکھ آدمی جو ہے وہ لے کے آؤں گا؟ یہ 20 لاکھ آدمی بغیر تیاری کے تم نے لے آنا تھا. اس 25 مئی سے پہلے جو تم 1.5 مہینہ جو ہے وہ گلی گلی اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ تم پھرتے رہے، جلسے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بڑے بڑے تم نے جلسے کیے. وہ تمہارے جلسے کرنے کا جو گر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے جلسے کیوں بھرتے ہیں. وہ کام کوئی اور کر رہے گا اس کے بھی جلسے بھرنے شروع ہو جائیں گے، وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ ایک دفعہ میں نے کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی تو آپ لوگ ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس لیے نہیں اب تھوڑا سا بھی نہیں بتایا جا سکتا. لیکن برحال یہ موسم کے حوالے سے ہی بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ 1.5 مہینہ جلسے کرتے رہے تو وہ تیاری نہیں تھی اور کیا تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ
آپ کی جو ہے وہ ناکامی تھی اور اس ناکامی کو آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اب آج اس نے تیاری چیک کر لی ہے, آپ بھی چیک کر لیں, یعنی آپ بھی چیک کر لیں, ہم بھی چیک کر لیں گے. تو شام کو اس نے کہا ہے, تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے اس کی کیسی تیاری ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ملک کو جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ دھکیلنے کی اور ناکام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اگر میری حکومت ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر میری حکومت نہیں ہے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ پھر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گر جانا چاہیے, یا اس ملک کو جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے. یہ اس کا رویہ جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی سخت رویہ اپنایا ہوا ہے, ہم کوئی زیادہ سختی کرنے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ جی میں چڑھائی کر رہا ہوں اسلام آباد کے اوپر, تو کیا پھر اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم پھر وہ ان کے سامنے لیٹ جائیں گے جی ٹھیک ہے آپ چڑھائی کریں آگے یہاں پہ, اور آپ اس ملک کو جو ہے وہ ایک بنانا اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں؟ بھئی انہیں روکنا پڑے گا نا, اور اگر وہ آئیں گے تو ہم روکیں گے نا. اگر وہ مسلح جتھے کی صورت میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کو روکنے کے لیے ان کے گھروں پہ تو نہیں چلے جائیں گے. تو اگر وہ ایک ایسی جسارت کرتے ہیں کہ وہ مسلح جتھا لے کے, اب دیکھیں اب یہ بات تو ثابت ہے نا, اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, اس کی گواہی اس نے خود دی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا تو اسے روکنے کے لیے ہمیں لازم بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بروئے کار لانا پڑے گا, اور اس ایسی کسی بھی کوشش کو جو ہے وہ پھر روکنا پڑے گا. اور وہ جیسی وہ صورت اختیار کر کے اگر وہ مسلح لوگوں کو لے کے آتا ہے تو پھر اسے اسی انداز سے جو ہے وہ روکا جائے گا. اور اگر وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے, پروٹیسٹ لانچ کروانے کے لیے آتا ہے, تو میں یہ آن ریکارڈ ہوں, وہ ہمیں جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو جگہیں مختص کی ہیں ان جگہوں میں سے وہ بتائیں کہ کون سی جگہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. ہم ان کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دیں گے, سہولت بھی دیں گے, سیکورٹی بھی دیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی بھی ممکن بنائیں گے, وہ وہاں پہ بیٹھے احتجاج کریں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے آئیں گے اور وہ ریڈ زون کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ایسے گروہ کو, ایسے جتھے کو اور ایسے گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ روکا بھی جائے, اور ان کا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ مؤثر جو ہے وہ علاج بھی کیا ہے. عمران خان کے پاس دو گورنمنٹ باری باری باجا صاحب ایک منٹ باری باری پلیز باری باری پلیز باری باری پنجاب میں ان تبدیلی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہے, کیا عملی طور پر بھی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر پنجاب تعاون نہیں کرتا وفاق کے بلانے پر تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جس نمبر کے ساتھ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں اس نمبر پہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف 2 یا 3 ووٹ ادھر ادھر ہونے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جو پنجاب حکومت کا رویہ ہے اس رویے کے پیش نظر اس تبدیلی کو میں سمجھتا ہوں کہ لایا جانا ضروری ہے, اور اس تبدیلی کو ووٹ کے ذریعے سے بھی اور آئینی طریقے سے بھی لایا جا سکتا ہے. اگر کوئی یونٹ جو ہے وہ فیڈریشن کو چیلنج کرے تو وہ فیڈریشن کو ایسی صورتحال کو نپٹنے کے لیے آئین میں متعدد جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ درج ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے, اس فیصلے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جی ووٹ ڈال سکتے ہیں, گنا نہیں جائے گا. اس فیصلے کا ریویو جو ہے اس کی ہماری کوشش ہے کہ وہ اس یا نیکسٹ ویک میں لگے,
اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پوری لیگل فرٹرنٹی کہتی ہے کہ غلط ہے، وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم نہیں بھی چاہیں گے تب بھی تبدیلی آ جائے گی، لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں تو یہ لائی جا سکتی ہے۔ باقی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ پھر اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے اسے شیئر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک منٹ ایسے نہ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی صاحب، دس از نو وے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، پلیز پلیز فار گاڈ سیک آپ سب لوگ ایک ساتھ میں جی سب آپ کو فرمائیں۔ فرمائیے آپ۔ آپ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت 20,000 کی نفری دے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، وزیر داخلہ پنجاب کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت جو نفری ہے وہ نہیں دیں گے، الٹا جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ لانگ مارچ کے شرکاء اگر اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں، پنجاب حکومت ان کی بیک اپ کرتی ہے، تو گورنر راج کا کوئی چانس ہے؟ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔